محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے نیت، سحری اور افطاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، عنوان ہے نیت، سحری اور افطاری۔ سب سے پہلے میں نیت کے تعلق سے بتانا مناسب سمجھوں گا، وہ یہ ہے نیت کا معنی کیا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ علامہ ابن منظور اپنی کتاب لسان العرب میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 343 پر لکھتے ہیں، نون واو یا کے مادے میں کہ نیت کے بارے میں عمل القلب، یہ دل کا عمل ہے۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت سب سے اہم چیز ہے۔ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی ہم کو ثواب ملے گا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نیت درست رکھیں۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جو پہلی حدیث نقل کی ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہی کے بارے میں، اور اس حدیث کو انہوں نے پوری صحیح بخاری میں 7 جگہ پہ نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 54، حدیث نمبر 2529، حدیث نمبر 3898، حدیث نمبر 5070، حدیث نمبر 6689، حدیث نمبر 6953۔ تو گویا کہ انہوں نے 7 جگہ پہ نیت والی حدیث کا ذکر کیا ہے۔ وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اسی طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اگر نیت کر رہے ہیں تو صحیح نیت کریں، درست نیت کریں۔ اور ایک بات اور میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بیان کرتا چلوں، وہ بات یہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں توقیفی ہے، اس میں اپنی طرف سے ہمیں کچھ بھی داخل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی آدمی ہے جو توحید کے لیے اپنی زبان سے نیت کرے کہ میں یہ کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں؟ کوئی نیت نہیں کرتا۔ تو گویا کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، اور یہ دل کا عمل ہے۔ کوئی آدمی زکوٰۃ کے لیے نیت نہیں کرتا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اللہ کے واسطے فلاں فلاں کو، کوئی بھی نیت نہیں کرتا، جبکہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ رمضان کی نیت ہمیں کیسی کرنی ہے؟ مہینے کے شروع ہی میں اب پورے روزے کے لیے نیت کر لیں، یا اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہر روزے کے لیے رات ہی میں نیت کریں۔ البتہ نفل روزے اگر رکھنے ہو رمضان کے بعد تو اس کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سنن ترمذی کتاب الصوم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 730، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس آدمی نے طلوع فجر سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے پہلے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کو ابھارا گیا ہے کہ لوگ نیت کریں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب میں چند باتیں آپ کے سامنے سحری کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں۔ عربی زبان میں سحری کے لیے سحور کا لفظ آیا ہے، جو صبح اٹھ کر ہم سحری کھاتے ہیں اسی کو سحری، سحور کا لفظ کہا گیا ہے، سحری کہا گیا ہے۔ سحری کھانے کی بڑی فضیلت ہے۔ سحری نہ کھانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی اس کا کوئی رکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سحری کھاتا ہے تو اچھے کام کرتا ہے، برکت والے کام کرتا ہے، تاکہ دن میں بھی اس کے لیے آسانی رہے اور وہ تنگی محسوس نہ کرے، بھوک اور پیاس سے بھی وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سحری کھانے پر ابھارا کرتے تھے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1096، لوگوں سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانا برکت کی چیز ہے۔ اگر سحری برکت کی چیز ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سحری کھائیں۔ اگر ہم اور آپ سحری کھائیں گے
تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1096، سیام فصل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1096، فصل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانا ہی ہے، یہی جدائی کرنے والی چیز ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ جو ہیں سحری نہیں کھاتے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ سحری کھاتے ہیں۔ سحری کا وقت جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا بہترین وقت ہے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سحری کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 18 آیت نمبر 15، کہ وہ لوگ سحری کے وقت اٹھ کر بخشش طلب کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ سحری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور رات کے کھانے کے تعلق سے اللہ نے کہا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، یعنی صبح صادق کا وقت آ جائے، رات کا اندھیرا ختم ہو جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ پچھلے زمانے کا یعنی شروع کے دور کے روزے کا میں کچھ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا اس وقت کیا تھا۔ شروع میں مسئلہ یہ تھا، اگر کوئی آدمی افطاری کے بعد سو جاتا تو اسے اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی اور اسے سحری بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 15 حدیث نمبر 1915، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے قیس بن سرما انصاری۔ قیس بن سرما انصاری وہ بیچارے کام کرنے والے تھے، کام کرتے تھے، تھکے مادے تھے، گھر پہ آئے افطاری کے بعد، اپنی بیوی سے کچھ کھانے پینے کے لیے مانگا۔ کھانا پینا تو گھر میں نہیں تھا۔ بیوی نے کہا کہ میں تلاش کر کے لاتی ہوں۔ اسی درمیان میں ان کو نیند آ گئی۔ جب نیند آ گئی تو وہ ان کی بیوی جب آئی دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں تو کہا خیبتن لک، گھاٹا ہو، نقصان ہو تمہارے لیے، یعنی اب سونے کے بعد دوبارہ آدمی رات میں کھا پی نہیں سکتا۔ شروع میں ایسا تھا۔ وہ صحابی اسی حالت میں روزہ رکھتے ہیں۔ آخر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، فلما انتصف النہار غشیا، آدھے دن میں جب پہنچے، دوپہر کا وقت جب آیا تو بیچارے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے۔ پھر اللہ نے وہ آیت بھی اتاری، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ تم لوگوں کے لیے اپنی عورتوں سے رات میں ملنا حلال قرار دیا گیا ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ یعنی رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملنا، ہم بستر ہونا جائز ہے، دن میں ہم بستر ہونا منع ہے۔ تو جب یہ آیتیں اتری تو صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے کہ کم سے کم رات میں اگر نیند آ جائے گی تو دوبارہ اٹھ کر سحری کھا سکتے ہیں، اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سحری کے بارے میں آیا کہ آدمی کو چاہیے کہ طاقتور غذا کھائے، اتنی کھائے کہ اس کو ہضم ہو جائے۔ ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اتنا زیادہ سحری میں کھا لیتے ہیں اور بھاری غذا کھاتے ہیں کہ وہ پریشان رہتے ہیں، ان کا پیٹ جو ہے ہضم نہیں کر پاتا، بد ہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی سحری کا فائدہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2345، نعم سحور المؤمن التمر، مومن آدمی کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اگر کسی کے پاس کھجور نہ ہو تو وہ بھی کوئی دوسری طاقتور غذا کھا سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہ کھائے کہ وہ کنٹرول ہی نہ کر سکے، اسے بدہضمی ہو جائے۔ سحری کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو سحری کی دعوت دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعوت دی تھی۔ سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2344، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور کیا کہا، ہلم الی الغداء المبارک،
آؤ مبارک کھانا کھاؤ. سحری کے لیے ہے، جو سحری کے احکام میں سے ہے وہ یہ کہ آدمی اذان سے پہلے کم سے کم 50 آیت پہلے تک سحری کھانا بند کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1921. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت کم کان بین الاذان والسحور قال 50 آیہ. کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے تو میں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول سحری اور نماز یعنی فجر کی نماز کے دوران کا وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 50 آیتوں کا. یعنی آدمی 50 آیت پڑھنے تک میں جتنا وقت لے گا اسے چاہیے کہ فجر کی نماز سے پہلے سحری کھانا بند کر دے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور ہاتھ میں ہمارے سحری کے لیے کوئی چیز ہے تو ہمیں چاہیے کہ اذان ختم ہونے سے پہلے اس کو کھا لیں، جو ہی نہ چھوڑ دیں، نہ پھینکیں. اس کی بھی گنجائش ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. گنجائش تو ہے، اجازت تو ہے. سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2350 اذا سمع احدکم النداء والاناء ولا يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. جب تم میں کا کوئی آدمی اذان سنے یعنی فجر کی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں کھانے کا پیالہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کھا لے، اپنی ضرورت پوری کر لے اور اسے نہ چھوڑے. سحری کے لیے ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اذان دے کر اٹھایا جائے. اذان کے علاوہ دوسرے طریقے سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اذان دے کر اٹھانا یہ سنت سے ثابت ہے. افسوس ہے آج کل ہمارے درمیان اذان دے کر سحری کے لیے اٹھانا ثابت ہی نہیں. آج کل ہمارے درمیان اذان دے کر سحری کے لیے اٹھانا کہیں نظر ہی نہیں آتا. اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سنت کو رائج کریں. صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 17 حدیث نمبر 1918 کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم. لوگو کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ ام مکتوم اذان دے دیں، اور یہ فجر کی اذان دیتے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کی اذان دیتے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے. یہ سحری کے تعلق سے چند باتیں تھی. محترم ناظرین، عنوان نیت سحری اور افطاری کے تعلق سے بات اور ہوتی رہے گی. انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فضائل رمضان میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے. سحری کے لیے ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اذان دے کر اٹھایا جائے. اذان کے علاوہ دوسرے طریقے سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اذان دے کر اٹھانا یہ سنت سے ثابت ہے. افسوس ہے آج کل ہمارے درمیان اذان دے کر سحری کے لیے اٹھانا ثابت ہی نہیں. آج کل ہمارے درمیان اذان دے کر سحری کے لیے اٹھانا کہیں نظر ہی نہیں آتا. اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سنت کو رائج کریں. صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 17 حدیث نمبر 1918 کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم. لوگو کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ ام مکتوم اذان دے دیں، اور یہ فجر کی اذان دیتے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کی اذان دیتے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے. یہ سحری کے تعلق سے چند باتیں تھی. اب میں چند باتیں افطاری کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے اللہ نے کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 کہ تم اپنے روزے پورا کرو رات تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک. رات کا لفظ تو آیا ہے لیکن رات عربی زبان میں سورج کے ڈوبتے ہی شروع ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے تعلق سے کہا، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1098 لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر. لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے اس وقت تک جب تک لوگ جلدی افطار کریں گے. اب یہاں غور کیجئے، بہت سارے لوگ احتیاط کے نام پر 5 منٹ افطاری میں دیر کرتے ہیں، کہیں 10 منٹ لوگ دیر کرتے ہیں. ہاں سحری میں تو یہ جائز ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے ہم چھوڑ دیں، لیکن افطاری میں وہ چیز ثابت نہیں ہے. افطاری میں جیسے ہی سورج ڈوب ہمارے لیے ہے کہ ہم جلدی افطار کر لیں. سحری کے لیے تھا کہ ہم صبح صادق تک کھا سکتے، اور افطاری کے لیے
کہ سورج ڈوبتے ہی ہم فوراً افطار کریں، اور ہمیشہ وہ لوگ بھلائی میں رہیں گے جو جلدی افطار کریں گے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، ایک ابو عطیہ ہے اور ایک مسروق ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد، یہ واقعہ موجود ہے صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1099 میں۔ اے مومنوں کی ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھی ہیں، احدہما یعجل الافطار ویعجل الصلاۃ، ایک ساتھی تو وہ ہیں جو جلدی افطار کرتے ہیں اور جلدی نماز پڑھتے ہیں، والآخر یؤخر الافطار ویؤخر الصلاۃ، اور دوسرے ساتھی ہیں نبی کے جو افطار میں دیری کرتے ہیں اور نماز بھی دیر پڑھتے ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ایھا الذی یعجل الافطار ویعجل الصلاۃ، ان دونوں میں سے کون ہے جو جلدی افطار کرتے ہیں اور جلدی نماز پڑھتے ہیں؟ ان دونوں آدمیوں نے کہا، عبداللہ یعنی ابن مسعود، یعنی عبداللہ بن مسعود جلدی افطار کرتے ہیں اور جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جلدی کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی ہم افطاری کر لیں۔